الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. حضرت ہود علیہ نبینا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے جلیل القدر پیغمبر ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوم عاد کی طرف مبعوث فرمایا تھا. اب یہ قوم عاد کون سی قوم ہے؟ یہ قوم عاد وہ قوم ہے جو حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے بعد بچ گئی تھی. نوح علیہ السلام کی جب کشتی جودی پہاڑی پر ٹھہری تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح تیرے اوپر اور تیرے امتیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکت ہو، تم اس سرزمین پر اتری. تو گویا کہ یہ جو قوم عاد ہے یہ نوح علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں. کیا ہے؟ پڑ پوتے ہیں. پھر ان سے ہے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام چلایا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے سامنے قوم نوح کا معاملہ رکھا. دیکھو ان میں سے جن لوگوں نے ہماری اطاعت کی ہے تو ہم نے ان کو کشتی میں سوار کیا، اور جنہوں نے ہمارے وقت کے پیغمبر کی اطاعت نہیں کی ہے تو ہم نے جو پانی انسان کی غذا ہے، جس کے اوپر انسان کا دار و مدار ہے کہ انسان کی حیات اور جاندار کی حیات، یا یوں کہہ لیجیے کہ بے جان کی بھی جیسے جھاڑ ہے، درخت ہے، پودے ہیں، ان کی بھی حیات پانی کے اوپر موقوف ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جب ان لوگوں نے ناقدری کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہے تو ایک ایسی چیز سے ہلاک کیا ہے جو ایک عام ضرورت والی چیز ہے، جیسے کہ پانی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی کے اندر ہلاک کو برباد کر دیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یا وقت کے پیغمبر کی بات کو نہیں مانتا ہے، اللہ تعالیٰ جو نعمت والی چیز ہے اسی کو اس کے لیے زحمت بنا کر پیش کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر مال کا مل جانا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اولاد کا مل جانا اللہ کی نعمت ہے، مکان کا مل جانا اللہ کی نعمت ہے، صحت کا مل جانا اللہ کی نعمت ہے. جب ہم اس نعمت کو نعمت نہیں جانیں گے اور اللہ تعالیٰ کو اس میں راضی نہیں کریں گے اور پیارے محمد کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہم کو ہلاک و برباد کر دے. جیسا کہ آج پارے 22 کے اندر آپ کے سامنے تراویح کے اندر تلاوت کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اموالکم ولا اولادکم فتنہ، کہ مال اور اولاد انسان کے لیے ایک آزمائش ہے. اس کے ذریعے سے انسانوں کو، بندوں کو آزماتے ہیں کہ وہ اس کے ذریعے سے ہماری اطاعت کرتا ہے یا ہماری سرکشی کرتا ہے. تو ٹھیک اسی طریقے سے قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے آباد کیا. تو آباد کرنے کے بعد ان کا یہ کام تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے. تو ہو سکتا ہے ایک زمانے تک اطاعت کیے ہوں گے، پھر ان کے بعد کی جو اولاد پیدا ہوئی، اس کی اولاد پیدا ہوئی، اس کی اولاد پیدا ہوئی، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی. تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ نبینا علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. حضرت ہود علیہ السلام ان کے پاس آئے اور ان کو سمجھائے کہ دیکھو تم ہے تو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، کسی کے سامنے اپنی پیشانی کو مت جوڑو، کسی بھی کے سامنے اپنی پیشانی مت رکھو، اور اپنے دل میں اللہ کے علاوہ کسی کی محبت مت رکھو، اور اپنے نظریات کو، اپنے عقائد کو اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ مت جوڑو. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے تبلیغ کے واسطے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا ہے کہ جو تمہارے اعمال کے اعتبار سے تم خراب ہو گئے اور عقائد کے اعتبار سے تم خراب ہو گئے،
عقائد کے اعتبار سے یوں خراب ہونا ہے کہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کو مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا یا منتوں کو پورا کرنے والا جاننا۔ اسی طریقے سے اعمال ہے، اعمال کے اندر پیروی کرنا ہے نیک بندوں کی، اعمال کے اندر چلنا ہے انبیاء کے پیچھے، اعمال کے اندر چلنا ہے اطاعت گزاروں کے پیچھے، اعمال کے اندر چلنا ہے صراط المستقیم انعمت علیہم کے پیچھے۔ مگر ان لوگوں نے اللہ کو بھی چھوڑ دیا نظریات کے اعتبار سے اور اعمال کو بھی چھوڑ دیا نیک بندوں کے اعتبار سے۔ تو گویا کہ جب دونوں اعتبار سے زوال آیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی ان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اور وہی جو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں جو تم کو تبلیغ کر رہا ہوں، میں تمہارے سامنے جو دین کی بات رکھ رہا ہوں، اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں، میرے سنانے کا مقصد پیسہ بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں، میرے سنانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور میری اجرت اور میرا معاوضہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی جب انہوں نے بات نہیں مانی حضرت ہود علیہ السلام کی اور مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب نازل فرمایا ہے۔ عذاب کیسے نازل فرمایا؟ جو چیز رحمت تھی اسی کو اللہ تعالیٰ نے سہمت بنا کر ان کے اوپر نازل اتارا ہے۔ جیسے پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عظیم الشان نعمت ہے، اسی پانی کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کی شکل دیا اور پانی ایسا آیا کہ وقت کے جتنے بڑے بڑے وہاں پر پہاڑ تھے وہ بھی ڈوبنے پر مجبور ہو گئے۔ جو نعمت تھی اسی کو آزمائش بنایا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کیا ہے؟ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی نعمتوں کو ان کے لیے آزمائش بنا دیا۔ ان کے اوپر ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے قحط سالی یا یوں کہیے کہ ان کے اوپر نہیں آیا بلکہ وہ سمود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام کے اوپر آیا ہوا کا عذاب۔ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا تھا ہوا، یہ ان کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب یہ بھیجا کہ بارش کو نازل کرنا اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا قیامت سے پہلے جو بندے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اطاعت نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ہے تو باران رحمت کو یعنی پانی جیسے عظیم الشان نعمت کو رکا دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا پانی جب قلت پڑ جائے تو اس میں استغفار کا اہتمام کیا جائے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے ان کے زمانے میں 3 سال قحط سالی رہا جس کے اندر پانی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا نہیں۔ اور کیونکہ وہ زمانہ پہلا تھا جس میں کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ بھکا مارے تو پانی نکالے، جیسے ہمارے پاس ہیڈ پمپ ہے اور ایک تو حفصہ ہے، موٹر ہے، اس زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بہت ساری خصوصیات عطا فرمائی ہیں، جنہوں نے زمین پہ بھی راج کیا، اب آسمان پہ بھی اور ہواؤں پہ بھی راج کیا۔ اس سے پہلے کہ آپ کی حکومتوں میں اور اس سے پہلے کی امتوں میں نہیں ملے گا کہ کسی قوم نے ہواؤں پر راج کیا ہے۔ ہاں وقت کے پیغمبر نے کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام، امتیوں نے راج نہیں کیا، بہت کم، مگر امت محمدیہ کے اللہ تعالیٰ نے اسی خصوصیت اور ایسا کمال عطا فرمایا ہر بندے کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ صفات ودیت کر رکھی ہے کہ وہ ایک سے ایک چیزیں بناتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو غور کرتا ہے۔ جب ان کے اوپر قحط سالی نازل ہو گئی تو پھر یہ پانی کی تلاش میں آئے۔ ان لوگوں کا کام یہ تھا کہ وہ حضرت ہود علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوتے اور حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب ہے، اس کو ہلکے میں مت لو، اس کو ہلکے میں مت لو۔ اب تم کیا کرو، پانی نازل نہیں ہوا، 1 سال بارش نہیں ہوئی تو ہماری پوری حالت خراب ہو جاتی، فصل خراب ہو جاتی اور کسان روڈوں پہ آنے شروع ہو جاتے، مارکیٹ کا دام بڑھ جاتا اور ہے تو اخراجات بھی بڑھ جاتے، یہ تمام کی تمام چیزیں ہوتی۔ 1 سال اگر بارش نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے جب 3 سال ان کے پاس بارش نہیں ہوئی اور ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں اسباب بھی نہ ہو تو وہ لوگ کتنا پریشان رہے ہوں گے۔ اس لیے حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے تم استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تم پر کیا کرے گا، باران رحمت کو بارش کو نازل کرے گا، اور جو تمہارے پاس باڈی ہے اور حالت ہے یہ اللہ تعالیٰ تمہاری دگنی کرے گا۔ بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ یوں بھی کر سکتے ہو اس کو، بعض لوگوں نے بلکہ صحیح بات نہیں ہے، وہ کتاب والے ہیں تو ہر قسم کے واقعے جمع کرتے تو اس کی نفی کی گئی، مگر ایسا سمجھو کہ اس میں سے آدھا بھی شمار کریں گے تو ہم مان سکتے، آدھا بھی نہیں پاؤ۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ وہ اتنے بڑے بڑے تھے سمندر میں مچھلی نکالتے اور سورج میں بھر کے کھاتے، اب اس کا چھوٹا بھی لو ہم، یہ اگر بات صحیح بھی نہ ہو، اگر یہ بات صحیح نہ ہو، کتاب میں لکھا ہوا ہے مگر اس کا ثبوت وغیرہ نہیں ہے، کتاب ہے، اور تفسیر والوں نے لکھا کہ انہوں
ہر قسم کے واقعے جمع کرتے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، چنو کے بھی منو کے بھی، اس کے بھی. تو اس لیے چھوڑ دو بات کو. اگر اتنا بھی نہیں مانیں گے ہائٹ مثال کے طور پر، جھاڑ کی نیل گری کا جھاڑ جو رہتا وہ کتنا بڑا رہتا، اتنا بڑا مان لیے تو ساگوان کے جھاڑی بڑے بڑے رہتے. یہ سورج نہیں بلکہ تھوڑا اور اوپر مان لو، برج خلیفہ جو ہے تو ٹاور کتنا اتنا مان لو کتنا بڑا ہو رہا ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ بڑے قد کے آدمی تھے اور طاقتور تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ بارش بھی دے گا، اور تمہاری جو باڈی حالت ہے، صحت ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ نہیں کرے گا. مگر جس کی موت نے پکارا ہے تو پھر اس کو کیا کرے گا؟ جس کے اوپر ہلاکت نے ڈیرا ڈال دیا ہو تو پھر انسان توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہی کیا انہوں نے، وقت کے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا. اللہ تعالیٰ یہی بات فرمایا. پھر ان لوگوں نے کہا کہ اے ہود، ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے، تمہیں ایسی کوئی بات نہیں لائے جس کی وجہ سے ہم آپ کی بات کو مانیں. جیسا ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسا کچھ تو بھی لے کے آنا، چھو، جیسے چھو کرے کہ اچھا ہو جانا. جیسا بابا لوگ جب ہم نے چھو کر دیا تم کو بچہ ہو جاتا. بچہ کیسا ہوگا؟ ان کو کہا سے میں گورت کو بچہ ہوں گا. بابا لوگ بولتے نہیں، ہم نے چھو کر دیا بچہ ہو جائے گا. آپ جب ہم نے چھو کر دیا تم کو تمہارا کاروبار بڑھ جائے گا. کیسے بڑھے گا؟ دکان نہیں کھول رہے، دکان میں بیٹھ رہے تو کاروبار کہاں سے بڑھے گا؟ اور انہوں بولتے نہیں ہمارے چھو میں طاقت ہے. ہاں یقیناً قرآن مقدس کے اندر بہت طاقت ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کو قائدی بنا دیا جائے اور انسان کو ہے تو بے بس بنا دیا جائے، مجبور بنا دیا جائے. تو ان لوگوں نے کہا کہ اے یہود، ایسا کوئی انمول دلیل نہیں لے کر آیا. انمول دلیل کیا ہونا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی ذات خود موجود ہے. کبھی آپ نے گندا کام نہیں کیے، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولے، کبھی آپ نے خیانت نہیں کی، کبھی آپ نے کسی کو دھوکہ نہیں دیے. اتنی بڑی شخصیت عظمیٰ ہے، کبھی جس نے اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، اس کی زندگی خود ہمارے لیے کرامت ہے، عجوبہ ہے. تو ان کا کام طے تھا. پھر ان لوگوں نے کہا کہ اے نوح، آپ کے کہنے کی وجہ سے ہم عبد القادر جیلانی کو نہیں چھوڑ سکتے. لوگ کیا بولتے؟ وہ صاحب تمہاری بیان کی وجہ سے ہم عبد القادر جیلانی کو چھوڑ دو کیا؟ حضرت اجمیری کو چھوڑ دو، ہم تمہارے بولنے کی وجہ سے نہیں چھوڑتے ہم. تو ان لوگوں نے بھی یہی کہا، اے نوح، تیری باتوں کی وجہ سے ہمارے جو بھگوان ہیں ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے. ہمارے بھگوان کا اسے ایک نمبر ہے، ہمارا ابھی تک ساتھ دیے، ہمارے باپ کا ساتھ دیے، پردادا کا ساتھ دیے، اور ہمارا ساتھ دیے، ہمارے بچوں کا ساتھ دے رہے آج. تو آپ کیا موت نے پکاری کہ ہم ان کو چھوڑ دو؟ جنہوں نے ایک پیڑھی تک ہمارا ساتھ دیے تو آپ آگے چل کے ساتھ نہیں دیں گے؟ میرے صاحب ضرور ساتھ دیں گے. جیسے مثال کے طور پر آج کے کچھ کہنے لگے کہ بھائی ہمارے باپ گزرے، ہمارے باپ دادا گزرے، پوری کی پوری پیڑھی گزری، ان لوگوں کا بھی وہ بھی تھے. ان لوگوں نے کس کو مانا؟ ان کو بھگوان مانا، باٹل کو. یہ باٹل نے ان کو دیا تو مجھے کیوں نہیں دیں گی باٹل؟ تو ان لوگوں نے یہی کہا بھائی باٹل کو مان سکتے لوگ. ہم ایک اورنگ آباد میں باٹل والے بابا جنہوں نے 1 سال سے نہیں نہائے تھے کم سے کم، اور یڑے لوگ آئے پورے علماء کے پاس آؤ بولے تو علماء کے پاس کتراتے، ادھر سے بھاگتے ادھر سے بھاگتے. موت کے وقت جب بھی چاہتے، کبھی کسی پیر کے پاس نہیں جائیں گے، مزاروں پہ نہیں جائیں گے، بابا ابا مر رہے ذرا اٹھا دو. مرتے وقت مول صاحب، اور اس سے پہلے کون مول صاحب کیا مذہب کچھ بھی نہیں معلوم، مدرسہ کدھر مسجد کدھر کچھ بھی نہیں ہے نا صاحب ایسے نا. تو ان لوگوں نے کہا کہ نو، تیرے کہنے کی وجہ سے ہم ہمارے بھگوان کو نہیں چھوڑتے. اور یہ بات بھی سن لو، ان کو بھی نہیں چھوڑتے اور تمہارے پہ ایمان بھی نہیں لاتے. تمہارے اوپر ایمان لانے سے بہتر ہے مر جانا. تم یہ بولے کہ توبہ کرو تو اللہ پانی دے گا، نکو پانی ایسا ایمان تو لاتے بھی نہیں ہو. ایسے پانی کی ضرورت نہیں جس میں ایمان لانے کی ضرورت پیش آئے. کیونکہ ہر درم قوم جب ضدی ہو جاتا نا تو پھر انسان کا علاج نہیں دنیا کے اندر، کوئی دنیا میں اس کا علاج نہیں کر سکتا. اب پداڑے کو بول رہے مثال کے اندر چھوڑ دے بھائی، تو کوئی کینسر ہو رہا تو مرنے کے قریب ہو گیا اور نہیں ہوتا، وہ میری تو سکون ہے. میں جب سے پی رہا تو اب جب نہیں مارا تو اب کہیں مروں گا بھائی. اور مارنے والا کون ہے؟ اور دیکھو پینے والا کیسی باتیں کرتا آپ کو دین کی. میں خود پریشان ہوتا. ایک مرتبہ تو ایسا لفظ بولا تھا، اللہ کے رسول نے بولے امتی کو نہیں جھڑکا، بولے تم حافظ صاحب کے بولے ہم کو جھڑک رہے بولے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو پھر بعد میں یہ معاملہ ہو گیا. تو پھر بعد میں ہر وہ لوگ آپ نے جو گنڈا رہتا نا، وہ اگر اترنے لنگا ہونے پہ آگے اور لنگا ہو جاتا. ایک انسان کے دل میں سے اگر حیا نکل گئی نا تو پورا پھر وہ مارکیٹ میں آ جاتی. عورت کو بولے تھے گھر میں رہے، وہ گھر میں نہیں رہتی، بولی باہر تھوڑا بتا لگی چھوڑا تو باہر نکلو بولے. تو جو عورت کو ہم نے عزت سے رکھے تھے آج وہ عورت لوگوں کی ٹکٹیں پھاڑ رہی.
جو عورت کو ہم نے عزت سے رکھے تھے، پردے کے اندر رکھے تھے، وہ عورت ہے تو لوگوں کی غلامیاں کر رہی ہے، اور ہوٹلوں میں کیا دھو رہی؟ برتن دھو رہی۔ ہم نے بولے تھے سکون سے رہو، عزت سے رہو، اللہ تم عزت کی زندگی دیا، پر ماننے کے لیے تیار نہیں، بات کھوپڑی میں آتی ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اے نوح، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو ہمارے جو بھگوانوں کو برا برا بول رہا نا، ہمارے معبودان باطلہ کو، اور یہ جو باٹل ہمارا بھگوان ہے اس کو تو برا بول رہا، آپ کے برا بولنے کی وجہ سے ہمارے بھگوان نے آپ کو ہے تو کیا کر دی، آپ کو نقصان پہنچا دیے۔ مثال کے طور پر آپ ان کو برا بول رہے ہیں تو ہمارے بھگوان نے آپ کو کیا کرے، نقصان پہنچائے۔ کیسا نقصان پہنچائے کہ آپ کی جو عقل ہے وہ عقل کو ختم کر دی۔ گویا کہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا، یہ باتیں جو نعوذ باللہ بیوقوفی والی باتیں، کوئی اچھا آدمی بات نہیں کر سکتا ایسی، گویا کہ آپ ایسا کر رہے ہیں۔ اس لیے بول رہے کہ ہمارا ایسا معلوم ہوتا ہے اتنا برا بول رہے، برا 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 بول کے ہمارے بھگوان کو غصہ آیا، اور غصے میں آ کے آپ نے کیا کر دیا، نقصان پہنچا دیا۔ حالانکہ بھگوان ہماری باتوں کے غصے میں آ رہا، بھگوان نہیں ہے وہ تو میرے میں بھگوان میں فرق کیا ہے؟ پھر میرے کو غصہ تھا، میرے کو برا بولا، مجھے غصہ تھا بھی، آپ بولو حافظ صاحب ماشاء اللہ آپ کیسے ہیں، ماشاء اللہ تمہیں دل خوش، ماشاء اللہ، اور میرے کو بولے کیا یار آپ ایسے تو میرا دماغ سے اٹک جاتا ہے، میں غصے میں آ جاؤں گا۔ اگر میں بھی غصے میں آ رہا ہوں، بھگوان کو بولنے میں غصے میں آ رہا تو پھر وہ خدا کہاں سے رہے گا؟ خدا ویسا نہیں ہے جذباتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ لوگوں باز جان خیر چھوڑ دو، بات لمبی ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ نو ایسا معلوم ہوتا ہے اے ہود کہ تیرے ہمارے معبودان باطلہ کو برا بولنے کی وجہ سے انہوں نے تیرے ساتھ برائی کا ارادہ کر دیا ہے۔ قال انی، او بھائی میرے ساتھ مت بولو میرے بارے میں کچھ بھی، میں اللہ کا خاص پیغمبر ہوں، میں اللہ کا لاڈلا ہوں، تمہارے لیے مناسب نہیں کہ پیغمبر کی شان میں گستاخی کرے، ٹھیک ہے تم بول دو کچھ وقت کا ہے، مگر میری بات سنو، میں یہ بات کی گواہی دیتا ہوں، میں یہ بات کو اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں ان تمام خداؤں سے، تمہارے جو خدا ہے یہ، ان سے میں کیا ہوں، بری ہوں، بیزار ہوں، میں ان سے بیزار ہوں گا۔ تم کچھ بھی بولو، تم نے بولو کہ انہیں ایسا کر دیا، چھو کر دیا، پھو کر دیا، یہ کر دیا، میں ڈنڈی کی چوٹ پہ تم سے کہتا ہوں اور اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تم کو بھی گواہ بناتا ہوں، اور کھلے چوک میں یہ بات کہتا ہوں کہ میں تمہارے خداؤں سے بیزار ہوں، میں ان سے رتی برابر کی امید نہیں رکھتا اور بالکل میں ان کو اہمیت نہیں دیتا۔ یہ مطلب اس کا انی بری مما تشرکون یعبدونی فکیدونی جميعا، ایسا برا برا بولتے تم ہمارے خداؤں کو ایسا بولتے۔ اب ہے غصہ، یعبدونی فکیدونی، اچھا ٹھیک ہے، اب تمہیں غصہ آ گا نا، تم اپنا ہے تو ساز و سامان کو تیار کرو، تم مجھے مارنے کے لیے انتظام کرو۔ مثال کے طور پر میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، تم کو برداشت نہیں ہو رہا، تو اب تم کیا کرو، میرے کو نقصان پہنچاؤ، میرے گھر کے ذریعے سے، میرے خاندان کے ذریعے سے، میری عزت کے ذریعے سے، اور کسی اور ذریعے سے، اور اتنا نقصان پہنچانے کی ارادہ کرو، تم اور تمہارا ابا کو جمع کرو، ثم لا تنظرون، اور مجھے اتنی بھی مہلت مت دو، جو تمہارے بس میں کر کے بتاؤ۔ دیکھیں گے کیوں پیغمبر اپنی قوم سے بیزار ہو گیا، جو قوم ماننے کے لیے نہیں، جو قوم ہے تو رات اور رات تڑپ رہا ہے ان کے لیے آنسو بہا رہا ہے، ان کے لیے دھوپ سردی گرمی سب کچھ برداشت کر رہا ہے، اس کے باوجود قوم کا نتیجہ اور قوم کی باتیں ایسی ہے تو پھر انسان کیا کہے گا، اچھا ٹھیک ہے تم تمہارا دیکھو اور مجھے مہلت بھی مت دو۔ وہی فرما رہا انی توکلت علی اللہ، اب میں اللہ پہ بھروسہ کرنے والا ہوں، تو میرا کچھ بھی اکھاڑ نہیں سکتے۔ میں کسے بھروسہ کرنے والا ہوں؟ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، یہ بات سن لو، میں نے اس ذات عظیم پہ، اس ذات عظمیٰ پہ بھروسہ کیا ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اگرچہ کہ تم اس کو مانتے نہیں مگر تمہارا رب ہے، وہ کیا ہے تمہارا مامی و دابت اللہ و آخر بناستیا۔ اور یہ بات بھی سن لو، دنیا کے اندر کوئی جاندار، کوئی چوپایا یا کوئی جاندار حیوان ایسا نہیں ہے مگر اس کی پیشانی، اس کی باغ ڈور، اس کی تاگا اور اس کا مانجا، کیا بولی مانجا، اس کی ڈور کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کا۔ مامی و دابت اللہ و آخر بناستیا ان ربی علی صراط مستقیم، اور بلا شبہ میرا رب مجھے بہترین راستہ دکھانے والا ہے، بلا شبہ میرا راستہ، میرا رب مجھے بہترین راستہ۔ فَيَتَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَا أُرْسِلْتُ بِهِ، بس اگر اتنا سمجھانے کے باوجود تم کتے کی دل ٹیڑھی کے ٹیڑھی رہو گے اور ہٹ در بھی کرو گے تو یہ بات بھی سن لو، میرا کام پہنچانا ہے، جو کام اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے، میرا کام لکڑی لے کے پیچھے لگنا نہیں ہے تمہارے۔ فَيَتَوَلَّوْا، اور اگر تم اعراض کرو گے، تحقیق کہ میں نے تم کو پہنچا دیا جو ذمہ داری اللہ کریم نے مجھ کو دے کر کیا ہے بھیجا ہے۔ وَيَسْتَخْلِفُ، اور یہ بات بھی سنو، اگر تم اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے، وَيَسْتَخْلِفُ، اللہ تمہارے بعد تم کو مارے گا اور تم کو عذاب دے گا، اور تمہارے بعد ایسی قوم کو اللہ بھیجے گا جو تمہارے علاوہ ہوں گی، اور تم اللہ تعالیٰ کا ذرہ بال برابر بھی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔
اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، ولا تضروا شیئا، اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، ان ربی علی کل شیء حفیظ، اور اللہ وہ محترم ذات ہے جو ہر چیز کی کیا کرنے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے۔ ولما جاء امرنا نجينا هودا، بس تھوڑے ولما جاء امرنا نجينا هودا والذين امنوا معه برحمة منا، اب آیا اللہ کا عذاب، جب 3 سال ان کے اوپر قحط سالی پڑی تو اللہ تعالیٰ کے فرمان میں اللہ تعالیٰ نے بادل کو بھیجا، بادل کو بھیجنے والا خوش ہو گئے، چلو آگے 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 آگے، بھگوان نے کر دیے، بابا نے اب تو کر دی، بچت دے دی، بھاگے بھاگے گئے۔ نو تم تو بول رہے تھے، ہود تم تو بول رہے تھے توبہ کرو توبہ کرو، دیکھو ہم نے توبہ بھی نہیں کری، اللہ ہمارے لیے بادل آ گیا، دیکھو انہوں کیا بول رہے تھے، توبہ کرو اللہ بارش دے گا، بغیر توبہ کے جا گئے۔ ہم تو بول رہے تھے حضرت ہود کی بات کو مت مانو، ہماری بات کو مانو، دیکھو ہماری دکان بھی چل گئی، ہماری بات کو مانے تو فائدہ بھی ہے، بادل آ گیا، تمام کے تمام بھاگ کے آ گئے، چل رہے پورے میدان کے اندر وہ آ گئے۔ آنے کے بعد بادل کے اندر سے آواز آئی، یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے عذاب ہے، اس پر کے مطلب، مگر اس کے بعد بھی ان کے عقل ٹھکانے نہیں ہے۔ وہی فرمانے اللہ تعالیٰ، اور جب ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو نجات دی اپنی رحمت سے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا دستور رہا، اللہ تعالیٰ کی سنت رہی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بچاتے ہیں جو لوگ وقت کے نبی کی اور اللہ تعالیٰ کی بات کو مانے۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے حضرت ہود کو اور ان کی امتیوں کو دردناک عذاب اور بڑے عذاب سے نجات دی۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ اللہ فرماتے دیکھو کفار مکہ، تم میرے نبی کی بات کو نہیں مانتے، ابھی تم بھی کیا گھمنڈ میں، تمہارے پاس طاقت ہے، میرا پیغمبر ابھی کمزور ہے تمہارے سامنے، دیکھنے کے اعتبار سے بظاہر کہ پیغمبر کے پاس کتنے، حضرت بلال ہے، حضرت خباب ہے، حضرت سمیہ ہے، حضرت عمار ہے، یاسر ہے، یہ کمزور لوگ ہیں، بظاہر ان کے پاس کوئی لیڈر آدمی ابھی تک نہیں آیا تھا، ابو جہل ہے، حضرت عمر بعد میں ایمان لائے، اور کون ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، اور یہ ابو لہب ہے، ابو طالب ہے، یہ ابھی تک وڈیرے ایمان نہیں لائے تھے، تو وہی ان کا گمان تھا کہ بھائی ہم بھاری ایسے ہے ویسے، وہی فرمانا تھا ان کو دیکھو یہ قوم عاد ہے، اور ان کا دعویٰ تھا اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقت دنیا میں کوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کرے اشد منا قوہ، ہے کوئی ہمارے سے ٹکر کھیلنے والا، ان لوگوں کا دعوت ہے۔ وہی فرمان اللہ تعالیٰ کفار مکہ ابو جہل کو سمجھا رہے ہیں، وَتِلْكَ عَادٌ، اور یہ قوم عاد کا کیا عالم ہوا، دیکھو تم جاتے نا ادھر گھومنے کے لیے پھرنے کے لیے، ان کے محلوں کو دیکھتے، ان کے بستیوں کو دیکھتے، جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور وقت کے نبی کی بات کو مانا، وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا، یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی یا اور اس کے علاوہ حضرت ہود علیہ السلام کو نہ ماننا، گویا کہ پورے انبیاء کو نہیں ماننا ہے، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت شیس، ایک نبی کا انکار کرنا گویا کہ پورے انبیاء کا انکار کرنا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ایک نبی کی توہین پورے انبیاء کی توہین ہے، ایک نبی کی بھی توہین کرنا یہ ہمارے دین کے اندر، اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو۔ بعض لوگ بولتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو چھوڑ کے کوئی بھی طور پہ چلے گئے، بولتے ہیں غلط بات ہے، یہ نہیں بول سکتے آپ، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تمہارے میرے حکم سے نہیں گئے تھے، وہ قوم کے مقدر میں گمراہی تھی، اس کو کیا کریں گے، اب وہ پیداڑا پینے پہ مجبور ہے تو ہم کیا کریں گے، ڈاکٹر کہاں سے بچیں گا پھر، اب وہ قوم کے دلوں کے اندر ہے تو بسڑا بیٹھا ہوا ہے اور فرعون کی ہیبت بیٹھی ہوئی ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں، تو پھر ان کی ہدایت کون دے گا؟ اب ان کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی عبادت کو چھوڑ دیں گے۔ بعض لوگ بولتے ہیں موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اور قوم برباد ہو گئی، ایسا ہوتی بھائی، قوم کے مقدر میں نہیں ہے ہدایت، اگر قوم کے مقدر میں ہوتی تو اللہ تعالیٰ پھر ہے تو ان کو ہدایت بھی دیتا، اگر قوم کے مقدر میں ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہے تو دور دور سے ان کو بلا کے ہدایت دیتا۔ یہ فرما رہے وَاتَّبَعُوا، اور حضرت عاد کی ہود علیہ السلام کی قوم نے اتباع کی ہیں ہر ظالم جابر دشمن کے حکم کی، وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اس دنیا کی زندگی میں ان کے اوپر سونپ دی گئی ہے لعنت کو اور اللہ تعالیٰ کے رحمت سے دوری کو اور قیامت کے دن میں۔ الا ان عادا کفروا ربهم، سن لو خبردار، بلا شبہ عاد انہوں نے اپنے رب کو جھٹلایا تھا۔ رب کو کیسے جھٹلایا تھا؟ مثال کے طور پر یہ نہیں کہتے ہم رب کو نہیں مانتے، یا وہ بھی کہا ہوگا، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ کو جیسا خدا ماننا چاہیے تھا، جیسا رب ماننا چاہیے تھا، ویسا نہیں مانا، اور آج بھی ہم میں سے کیا ہے 90% بندے ایسے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو رب نہیں مانتے، رب مانتے تو رب کی مانتے، رب مانتے تو نظریات میں مانتے، عقائد میں مانتے، معاملات میں مانتے۔ ہمارے بندوں کا کیا نظریہ اللہ کے بارے میں؟ ارے تو اللہ کا ہمارا اچھا درجہ نہیں ہوتا،
اس سے پہلے بھی ایسے ہوا، بولے ہمارا اس سے پہلے بھی ایسے ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی تباہی کی دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرما، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی 40 سال کے بعد. اور ہمارے پاس فجر کی نماز پڑھے کہ ظہر تک آ جانا، فجر کی نماز پڑھے تک شادی بھی ہو جانا. وہی فرمائے سن لو کہ بلا شبہ یہ قوم عاد ہے، انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا. الا بعدا لعاد قوم ہود، اور یہ بات بھی سن لو کہ قوم عاد کے لیے دوری ہے ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے لیے کیا ہے؟ تباہی و بربادی ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف اور قوم عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ اے میرے قوم اللہ کی عبادت کرو. تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اجمیروں میں جا رہے ہو؟ بہت اچھا ہوتا ہمارے پاس، اس کے علاوہ کہیں اچھا نہیں ہوتا. سیلنٹ اور ویڈیو بولنے کا نا جلدی سیلنٹ اور بولنے کا بھول گئے. رمضان میں چکا دے، اور میرے خیال سے ہولی اور انہوں ایک ساتھ چکا دے. میں سنا نصیبی ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ، کیا ہے سیلانی بابا لیں گے. تو ایسا ہے، وہی کہا کہ تم کو کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی طرح اللہ کے علاوہ بھاگ رہے ہو؟ مسجد خالی ہے، درگاہیں ماشاء اللہ بھری ہوئی ہے. مسجد خالی ہے، شراب کے اڈے آباد ہیں، کیونکہ یہ لوگ ہے تو گوبر کھانے والے لوگ ہیں. ان لوگوں کو ہے تو اچھی چیزیں پسند نہیں ہے. چل چھوڑو. ان انتم الا مفترون، تم ایسی قوم ہو جو اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ بات مان رہے ہو. سیلانی والو، اجمیری والو، عبد القادر جیلانی والو، اللہ سے ڈرو. ڈرتے نہیں ہو، اینوت کرنے والے ہو، اللہ سے بیڑا پار کر ڈالتے ہو ہمارا. جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا کون ہوتا؟ عبد القادر جیلانی ہوتا کہتے. تو ایسا ہے. یا قوم لا سلم، اے میرے قوم، میں اتنا تمہارے سامنے دین کی بات رکھ رہا ہوں، میں تم سے اجرت بھی نہیں مانگتا. میرا اجرت اور میری معاوضت تو اللہ کی طرف ہے جس نے مجھے پیدا کیا. کیا تم کو اتنی آسان بات نہیں سمجھ نہیں آتی؟ اے میری قوم، تمہارے اوپر عذاب آ گیا، تم اللہ سے توبہ کرو، اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اگر تم اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ آسمان سے تمہارے اوپر کیا کرے گا؟ بارش نازل کرے گا، اور تمہاری باڈی میں اور تمہاری طاقت میں قوت میں اضافہ کرے گا، اور تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے منہ پھیر کر مجرم مت بنو. ان لوگوں نے کہا اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی ایسی انوکھی دلیل نہیں لایا. اور کیا ہے بابا لوگ پاس جاؤ ہو گیا. یہ کھا کیا ہے تم نے؟ اتنے پیسے ہیں تمہارے پاس، یہ ہے نا ایسا ہو رہا تمہارا، ہاں گھبراہٹ ہو رہی، چکر آ رہے، یہ تو ہم بھی بولتے تھے. وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا، اور ہم تیرے کہنے کی وجہ سے ہم ہمارے خداؤں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور ہم تیرے اوپر ایمان لیں. اِن نَقُول، ان لوگوں نے کہا کہ ہرگز نہیں مگر ہمارے بعض خداؤں نے تجھ کو چھو لیا ہے، کہ ہمارے بعض خداؤں نے تجھ کو نقصان پہنچا، اس لیے تو بھائی نعوذ باللہ بات کر رہا. انہوں نے کہا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا بلا شبہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں تمہارے خداؤں سے بیزار ہوں، اللہ کے علاوہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ. پس تم کو چاہیے کہ پس تم میرے ساتھ کیا کرو؟ مکر کرو تمام کے تمام. ثم لا تنظرون، اور تم میرے ساتھ سازش کرو اور پھر مجھے موقع بھی مت دو. انی توکلت علی اللہ، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، تمہارا اور میرا رب ہے، کوئی جاندار نہیں دنیا کے اوپر مگر اس کی پیشانی، اور مگر اس کی بھاگ دور کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. جو میرا رب ہے بلا شبہ میرا رب مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دینے والا ہے. بس اگر تم اعراض کرو گے تو میرا کام تم کو پہنچانا ہے، جس کی ذمہ داری دے کر اللہ نے مجھے تمہارے پاس کیا ہے؟ بھیجا ہے. اور اللہ تعالیٰ تمہارے بعد ایک قوم کو لے کر آئے گا، ولا تضرہ، اور تم اللہ تعالیٰ کوئی نقصان نہیں کر سکتے. اور بلا شبہ میرا اللہ ہر چیز پر حفاظت کرنے والا، حفاظت کرنے والا، دیکھنے والا ہے. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے ہود علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات دی، جو ان لوگوں نے ان میں سے ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کو نجات دی بڑے عذاب سے. اور یہ قوم عاد ہے، انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا اور رسولوں کا انکار کیا، اور اتباع کی ہے ہر ظالم جابر دشمن کے حکم کی. آج ہمارے پاس کیا ہے؟ کس کی اتباع کرتے ہیں ہمارے بندے؟ جو لوگ اللہ کو کبھی مانتے نہیں، انہوں بولتے ہیں ہمارے رام اور رحیم برابر ہے. وہ ادھر بھی جاتے ادھر بھی جاتے، وہ روزی بھی رکھتا بولے اور دیوالی والی کرتا بولے. وہ خان دیکھو، وہ خان دیکھو، وہ خان دیکھو، بولے میرا ایک گھر تو میری بیوی ایک وہ ہے بولے، اور ایک وہ ہے بولے. اور ہمارے بندے ان کتنے مانگ رہے ہیں، کتنے کھانا ہے، سب اٹھا کے دیکھ لو کہاں ہے. اور ہمارے بندے 4 دن تک کھانا نہیں کھاؤں گا بولے، جب تک بولو میرے کو دیکھی کہ نہیں بولے. بھائی دیوان سے کھڑے، کہیں کو کھڑے ہو گیا، تیرا ابا کے پاس کھڑے ہو جا،
ان کو رحمان نہیں گھر اس نے گھر کے ساتھ کیوں کھڑے ہوتے. تو چلو وَأُتْبِعُوا اور دنیا کی زندگی میں ان پر لعنت لگا دی گئی. سن لو یہ قوم عاد ہے انہوں نے رب کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر پھٹکار. اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر آپ کو قرآن مقدس پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ.